اسی میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے بت پرستی کے اوپر۔ کیا بت پرستی کرنا روا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق آج چند لمحے ہم سیکھیں گے، صرف چند لمحے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہاں پر یوں مرقوم ہے: ہاں مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ اب یہاں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہاں مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست۔ یہاں پر بت پرست لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ تو کیا بت پرستی کرنا روا ہے؟ کیا بت کے آگے مانگنا روا ہے؟ کیا اسے سجدہ کرنا روا ہے؟ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، میں چند لمحے آپ سے بات کروں گا، چند لمحے۔ آپ اس بات پر ذرا غور کیجیے کہ ہم کس کے آگے جھکتے ہیں، کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں؟ ایک دیوی دیوتا کے آگے، بت کے آگے، چاہے وہ بت مسیح کا ہو، چاہے وہ بت مقدسہ مریم کا ہو، کیا ان کے آگے جھکنا روا ہے مسیحیوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسیحی ہیں وہ تو ان کے آگے نہیں جھکیں گے، اور جو نامی مسیحی ہیں نا، نامی جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے آگے جھکتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی مسیحی ہیں نا، جو واقعی مسیحی ہیں، جو مسیحیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو مسیح کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اسٹیچوؤں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ایسا شیطان نے ہمارے ذہن کو بند کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم اسٹیچو کے آگے جھک کر ان سے مانگ رہے ہوتے، ہمیں دے۔ ایسا شیطان نے ہمارے ذہن کو بند کر دیا۔ آپ دیکھیں ذرا اس بات پر غور کیجیے، جو بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں۔ اب اس بات پر ذرا غور کیجیے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ میری آنکھوں کو کس نے بنایا؟ خدا نے۔ اور ان آنکھوں کا مالک کون ٹھہرا؟ خدا۔ خدا نے میرے منہ کو بنایا ہے، تو میرے منہ کا مالک کون ہے؟ خدا۔ خدا نے میرے ہاتھوں کو بنایا ہے، تو میرے ہاتھوں کا مالک کون ہے؟ خدا۔ خدا نے میرے پاؤں کو بنایا ہے، تو میرے پاؤں کا مالک کون ہے؟ خدا۔ خدا نے میرے جسم کے ایک ایک اعضاء کو بنایا ہے، تو پھر ان ایک ایک اعضاء کا مالک کون ہے؟ خدا۔ ستاروں کو کس نے بنایا؟ خدا نے، تو پھر ان کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ چاند کو کس نے بنایا؟ خدا نے، تو خدا کا، تو چاند کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ میرے عزیزو، آسمان کو کس نے بنایا؟ خدا نے، تو پھر آسمان کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ بادلوں کو کس نے بنایا؟ خدا نے، تو بادلوں کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ چاند کو خدا نے بنایا، تو پھر اس چاند کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ فرشتوں کو کس نے بنایا؟ خدا نے، تو ان کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ انسان کو
خدا نے بنایا ہے تو انسان کا مالک کون ہوا؟ خدا۔ تو جو شخص کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مالک، اس کا مالک ہوتا ہے نام۔ تو خدا نے ہمیں بنایا ہے تو خدا ہمارا مالک ہے، خدا ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ ستاروں کا مالک ہے، وہ سیاروں کا مالک ہے، وہ چاند کا مالک ہے، وہ سورج کا مالک ہے، وہ آسمان پر ایک ایک ذرے کا مالک ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ یہاں انسان جو ہے، جس کے ذہن کو ابلیس نے بند کر دیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے انسان اپنے ہی ہاتھوں کی کاراگری کو سجدہ کرتا ہے۔ دیکھا جہالت دیکھتا۔ یہ سیر کی کتاب 2 باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں کی کاراگری کو سجدہ کر رہا ہے، خود ہی بنا کر خود ہی اسے سجدہ کرتا ہے۔ کیسی جہالت، جاہلانہ اور احمقانہ بات ہے کہ ایک بت کے آگے جھکنا۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ ہم خود بت کی آنکھیں بناتے ہیں تو اس بت کی آنکھوں کا مالک کون ہوا؟ جو بنا رہا ہے۔ اس بت کا ناک بنا رہا ہے تو پھر اس ناک کا مالک کون ہوا؟ جو اسے بنا رہا ہے۔ بت اس کا منہ بنا رہا ہے تو پھر اس کے منہ کا مالک کون ہوا؟ جو اس کے منہ کو بنا رہا ہے۔ بت کے جو پاؤں وہ بنا رہا ہے تو ان پاؤں کا مالک کون ہوا؟ جو اسے بنا رہا ہے، اسے کریٹ کر رہا ہے، اسے بنا رہا ہے۔ تو جو بت کے ہاتھوں کو بنا رہا ہے تو ان ہاتھوں کا مالک کون ہوا؟ جو اسے بنا رہا ہے۔ تو اس بت کے مالک تو آپ ہیں۔ وہ تو آپ کے ہاتھوں کی کاراگری ہے۔ آپ مالک ہیں کیونکہ آپ نے اس کو بنایا ہے۔ آپ اس کے مالک ہیں۔ آپ نے اس کی آنکھیں بھی بنائی ہیں، آپ نے اس کا منہ بھی بنایا ہے، آپ نے اس کے کان بھی بنائے ہیں۔ پھر مالک اس کا کون ٹھہرا؟ وہ آپ کا مالک ہے یا آپ اس کے مالک ہیں؟ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو بناتا ہے۔ آپ بت کو بناتے تو آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کا مالک نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم اس سے مانگ رہے ہیں، ہم اسے بنا کر اسی سے مانگ رہے ہیں۔ مالک مانگ رہا ہے نوکر سے۔ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی؟ آپ نے اسے بنایا، آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کا مالک نہیں۔ اس کو چاہیے آپ سے مانگنا، آپ مانگ رہے ہیں اس سے۔ کیسے کام کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو آپ کے سامنے مردہ ہے، اور مردہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اب قطعاً ایسے کام نہ کریں۔ خدا ناراض ہوتا ہے بت پرستی سے۔ خدا نہیں چاہتا ہم بت پرستی کریں، ہم ان کے آگے جھکیں، ہم ان کی پرستش کریں، وہ چاہے کسی کا اسٹیچو بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یسوع کا اسٹیچو کیوں نہ ہو، چاہے مقدسہ مریم کا اسٹیچو کیوں نہ ہو، چاہے کسی فرشتے کا اسٹیچو کیوں نہ ہو۔ ہمیں کبھی بھی ان کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان کے ہاتھوں کی کاراگری ہے، خدا کے ہاتھوں کی کاراگری نہیں ہے۔ وہ
انسان کے ہاتھوں کی کاراگری ہے۔ اس لیے خدا اس بات کو واضح طور پر کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، ہاں مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست جو بت پرستی کرتے ہیں، جو ان کے آگے جھکتے ہیں، ہاں مگر بت پرست اور ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر ہے گا۔ خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں وہ کبھی بھی میری حضوری میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ آخری بات کروں گا، آخری بات، کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے اسٹیچو بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ جس چیز کا میں نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، وہ ایسا کرتے، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کاراگری کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگ میری بادشاہی میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، جو مجھے چھوڑ کر اسٹیچو کے آگے جھکتے ہیں، جو مجھے خالق نہیں مان رہے، جو مجھے مالک نہیں مان رہے، وہ ان انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کاراگری کو خدا مان رہے ہیں۔ ایسے لوگ قطعاً میری حضوری میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، آپ کبھی بھی اگر آپ سے کوئی کہے بھی تب کبھی بھی ان کے آگے نہ جھکے۔ ایک ہی شخص ہے جس کے آگے آپ نے جھکنا ہے، اور جس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہمارے گھٹنے یسوع کے آگے جھکنے چاہیے، کسی اسٹیچو کے آگے نہیں۔ خداوند یسوع سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔